الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہمارا مبارک سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم غزوہ بدر المشتلق سن رہے تھے، غزوہ مریسیع کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر میں ایک دوسرا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس قصے کو ہم اس مجلس سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے اپنے فضل سے مکمل فرماوے اور اس کی نصیحتوں سے ہمیں دنیا آخرت میں مالا مال فرماوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب مدینہ منورہ میں قیام ہوتا، کسی جگہ مقیم ہوتے، تو بیویوں میں آپ باری کو اچھی طرح نبھا دیتے۔ تمام بیویوں کی باری مقرر تھی، اس کو برابر نبھا دیتے۔ یہ انصاف تھا حضور کا۔ لیکن اگر سفر میں جانا ہوتا تو سفر ایسی چیز ہے کہ ہر بیوی اس کے لائق ہوتی نہیں ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب تشریف لے جاتے تو قرآن اندازی کرتے، یعنی نام کی چٹھیاں بناتے، اور جس بیوی کا نام نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے تھے۔ اب یہ چٹھیاں اچھال کے نام نکالا، اس کا بھی مقدر میں ہو نام نکلے گا تو کسی کو ناراضگی بھی نہیں ہوگی۔ غزوہ مریسیع کے اس مبارک سفر میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلا قرآن میں چٹھی میں، تو حضور ان کو ساتھ لے کر گئے اس مبارک سفر میں۔ ترتیب سفر کی یہ بنائی تھی کہ اونٹ کے اوپر لکڑی کا ایک چھوٹا سا بیٹھنے کا، جس میں چاروں طرف پردے بھی ہو، اس کو
ہودج کہتے ہیں اردو عربی میں. وہ 4 لکڑی ہوتی ہے, کھمبے ہوتے ہیں, جیسے اپنے یہاں پالکھی ہوتی ہے اٹھا کے لے کے چلتے ہیں, تو سیم وہ پالکھی جیسا ہوتا ہے, لیکن اس کو اونٹ کے اوپر باندھتے ہیں اور اس پر پردے رہتے ہیں. تو ترتیب یہ بنائی کہ ایک ہودج پر پردے لگا دیے, چونکہ پردے کا حکم اللہ کے یہاں سے آ چکا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں بہت پردے کا لحاظ کرتے تھے, اور ایک اونٹ الگ سے طے کر دیا. خدمت کرنے والے 1-2 صحابی طے کر دیے کہ وہ اونٹ کو نیچے بٹھائیں گے, وہ جو ہودج ہے پالکھی جیسی اس کو نیچے رکھ دیں گے, ماں عائشہ اس میں بیٹھ جائے گی, پردے لگے ہوئے ہیں, پھر وہ پورا ہودج اونٹ پر باندھ دیں گے, اور پھر وہ صحابی اونٹ نیچے لے کر کے چلیں گے. اس طرح سفر کی ترتیب چل رہی تھی. بہت اچھی طرح سفر ہو رہا تھا. جب مدینہ منورہ واپسی ہو رہی تھی سفر سے, ایک جگہ پر ذرا اچھی زمین تھی, نرم زمین تھی, وہاں قیام تھا, رکے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا, یا عائشہ حل لکی فی السباق, ہے عائشہ دوڑنے میں حریفائی مقابلہ کرنا چاہتی ہو؟ یہ حضور نے پوچھا ان کو. حضرت عائشہ نے کہا حضور ٹھیک ہے, دوڑنے میں حریفائی کریں گے. ایسی جگہ پر رکے ہوئے تھے جہاں پورا پردے کا لحاظ تھا. جھاڑیوں والا کوئی علاقہ ہوگا دور سائڈ پر, کہ یہاں دوڑنے میں حریفائی کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کپڑے ڈھیلے پہنتی تھی, تو ڈھیلے کپڑے کے ساتھ دوڑنے میں مشکل ہی ہو گئے, تو انہوں نے اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیے, فٹ کر لیے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں میاں بیوی نے دوڑ لگائی. اور ظاہر ہے کہ حضور کو اللہ نے تقریباً 4000 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی, تو حضرت عائشہ کا مقابلہ کر سکتی تھی. حضور دوڑ میں آگے نکل گئے. پھر حضور نے فرمایا, هذه بتلك السبقة التي كنت سبقتيني. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ دوڑ لگانے کی بات ہوئی تھی, وہ ایمرجنسی حالت میں, اور وہ ایسا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرال میں تشریف لے گئے تھے, یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر. حضرت عائشہ بھی وہاں پر تھی, اور کوئی چیز تھی حضرت عائشہ کے پاس. تو حضور نے حضرت عائشہ کو فرمایا, ہلمی, عائشہ یہ چیز مجھے دو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محبت میں, پیار میں حضور کو دینا نہیں چاہتی تھی. میاں بیوی میں ایسا رہتا ہے, رہنا چاہیے بے تکلفی. تو حضرت عائشہ دینا نہیں چاہتی تھی, تو حضرت عائشہ دوڑی کہ حضور کہیں لے نہیں لے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بھی ان کے پیچھے دوڑے، لیکن اس دن حضرت عائشہ آگے نکل گئی اور حضور پیچھے رہ گئے۔ ایسے کتابوں میں لکھا ہے بعض جگہ پر کہ یہ حضور نے جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ بیوی کا دل خوش ہوئے کہ میں آگے نمبر 1 اور شوہر ذرا پیچھے رہ گئے، بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے۔ ورنہ حضور اگر پوری طاقت سے دوڑتے تو حضرت عائشہ کو پکڑ لینا آسان تھا، لیکن جان بوجھ کے بیوی کا دل خوش کرنے، بیوی کی محبت میں حضور نے ان کو آگے جانے دیا اور حضرت عائشہ تھوڑی آگے نکل گئے۔ تو وہ سسرال میں قصہ ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر، اور یہ آج جو دوڑ لگانے کا قصہ ہوا وہ مدینہ سے باہر جھاڑیوں میں جب غزوہ بدر المصطلق سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور آگے نکل گئے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ کو فرمایا، عائشہ وہ یاد ہے ایک دن تم مجھ سے آگے نکل گئی تھی، آج میں نے بدلہ لے لیا کہ میں دوڑنے میں تجھ سے آگے نکل گیا۔ دیکھو یہ سیکھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ کیسے محبت بھری زندگی گزارتے تھے کہ کبھی بیوی کو دوڑ میں آگے جانے دیا، کبھی حضور آگے نکل گئے، پھر بے تکلف محبت میں یہ بھی فرما رہے وہ دن کا بدلہ میں نے لے لیا، اس طریقے سے۔ اور جہاں پردہ ہوئے، کوئی نہ دیکھتا ہوئے، وہاں سنت کی نیت سے کبھی دوڑ بھی لگاؤ، یہ بھی سنت عمل ہے، یہ بھی ہمیں حضور کی مبارک زندگی سے سیکھنا ہے۔ بہرحال جب اس سفر سے واپس آ رہے تھے تو رات میں ایک جگہ رکے ہوئے تھے، اور رات کا آخری حصہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چلو اب روانہ ہو جاؤ مدینہ کی طرف۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا استنجے کے لیے گئی، کیونکہ اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی فوراً چلو، تو بھائی اب جلدی جلدی تیاری کرو، فارغ ہو اور اب چلنا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ استنجا کرنے کے لیے گئی، جنگل میں پڑاؤ تھا، تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا، حضرت عائشہ کے گلے میں۔ یہ ہار یا تو جب ان کی رخصتی ہوئی تھی تو ان کی امی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ہدیے میں دیا تھا۔ نکاح اور رخصتی کے موقع پر ماں اور باپ اپنی بیٹی کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق کچھ زیورات بنا کے دیوے، یہ بھی ثابت ہوا اس سے دینا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق اخلاص سے۔ تو حضرت ام رومان ممی نے یہ ہار بنا کے گفٹ میں دیا تھا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ہار تھا، تو سفر میں جانا تھا تو حضرت عائشہ کے پاس کوئی ہار نہیں تھا، تو بہن کو کہا کہ بہن تیرا ہار ذرا دینی، سفر میں پہن کر کے جاؤں، واپس آؤں تو تجھے واپس لوٹا دوں گی واپس آنے کے بعد۔ تو یہ ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا ہار تھا، حضرت عائشہ لے کر کے وہ پہن کے گئی تھی۔ اس سے ہماری دینی بہنوں کے لیے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ وہ سفر میں جاتی ہے تو ہار وغیرہ پہن کے ہی جاتی ہے، چاہے ان کو کتنا بھی سمجھاؤ تو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور حضرت عائشہ کے عمل سے ان کو ثابتی بھی مل گئی، اور یہ بھی ثابتی مل گئی کہ اپنے پاس نہ ہو تو دوسرے کا مان کے بھی پہن کر جاؤ۔
یہ بھی ثابتی اس واقعے سے مل جاتی ہے، لیکن پہن کے جانے کا تو وہ ہار جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجے سے فارغ ہو کے آ رہی تھی تو گلے پر ہاتھ لگایا تو ہار ٹوٹ کے جنگل میں کہیں گر گیا، غائب وہ ہار، اور وہ ہار بہت قیمتی تھا۔ یمن کے اندر ظفار نام کا ایک علاقہ ہے، ظفار نام کا، سنا جو یمن کی راجدھانی ہے، کیپٹل، اس سے بالکل قریب ہے ظفار، وہاں کا وہ میڈ تھا، وہاں کا بنا ہوا تھا۔ اور یہ ظفار کسی زمانے میں ہمیری بادشاہوں کا راجدھانی کا شہر تھا، وہاں کے نگینے بہت مہنگے ہوتے تھے، قیمتی، اس کا یہ ہار تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ ہار ٹوٹ کے گر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگ گیا، ہار تو مل گیا، لیکن جب وہ واپس آئی تو عجیب بات یہ ہے کہ پورا لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہو گئے، پورا لشکر بھی روانہ ہو گیا، رات کا اندھیرا، اور حضرت عائشہ اکیلی جہاں لشکر رکا تھا وہاں آئی۔ ابھی تک پورا لشکر تھا، سینکڑوں صحابہ، جانور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنگل میں ایک شہر تھا، منگل تھا، لیکن اب لشکر چلا گیا تو ایک دم سناٹا جنگل میں رات کے وقت پر۔ اب ایسا کیسے ہو گیا وہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو ڈیوٹی دی تھی، جن کو خدمت سونپی تھی، تو حضور یہ سمجھے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہودج میں بٹھائیں گے، وہ لے کر کے آئیں گے حضور کو، ان کے اوپر یہ اطمینان۔ جو صحابہ خدمت کر رہے تھے ان صحابہ کا معاملہ کیا ہوا کہ وہ ہودج نیچے رکھا ہوا تھا، اس پر پردے لگے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ اندر تھی نہیں۔ وہ یوں سمجھے کہ حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے روٹین کے مطابق وہ پالکی ہودج اٹھایا اور اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر باندھ دیا، اور وہ لے کر کے چلے اونٹ کو۔ ان کو ایسا کہ ماں عائشہ اندر موجود ہے، وہ یوں سمجھے۔ اب آپ کہو گے کہ خالی پالکی، بھریلی پالکی، خالی ہودج، بھریلا ہودج، کیا یہ پتہ نہیں چلا ان اٹھانے والے صحابہ کو؟ تو اس کا جواب بھی دماغ میں رکھو اچھی طریقے سے، کیونکہ یہ بہت عجیب قصہ ہے اور وہاں بڑا سنگین نازک ایک مسئلہ بھی ہے۔ خطرناک اسلام کے دشمنوں نے اس قصے کو بڑا ٹارگٹ بنایا، اسلام مسلمان دشمنوں نے، اسی لیے باتیں ہر ایک سٹیپ بائی سٹیپ اچھی طرح سمجھتے چلا۔ کہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ماں عائشہ اندر ہے نہیں ہے، وہ خدمت والے صحابہ کو پتہ نہیں چلا۔ تو حدیث کے اندر بخاری شریف میں روایت ہے کہ خود ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس وقت عورتیں بالکل ہلکی پھلکی وزن میں ہوتی تھی، ایک دم وزن ان کا کم، اتنا وزن کم کہ کوئی دھیان نہیں دے تو پتہ ہی نہیں چلے کہ اندر ہے کہ نہیں۔ اور وزن کم ہونے کی وجہ بخاری شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ماں عائشہ بیان کرتی ہے کہ ہمیں کھانا ہی کم اور معمولی ملتا تھا، بہت
کم، بہت معمولی، بہت تھوڑا کھانا ملتا تھا، اس کی وجہ سے عورتوں کا وزن بہت کم، ہلکا پھلکا وزن تھا۔ اب تو کھا پی کے بھی ڈائٹ کورس کرتے ہیں، اللہ کی بنا، پہلے کنٹرول نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس وقت ماں عائشہ کی عمر تقریباً 14 سال کی۔ اور تیسری عجیب بات جو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اونٹ پر بیٹھی ہوتی، سفر میں ہوتی، ہودج میں ہوتی، بالکل خاموش، چپ، کسی پرائے مرد سے کوئی بات چیت نہیں۔ جو صحابی ان کا اونٹ لے کر نیچے چلتے تھے ان سے بھی بات نہیں، جو ان کی خدمت کرتے تھے ان سے بھی کوئی بات نہیں۔ کبھی بات کرنی ہوتی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو بات ضروری کر لیتے۔ ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے تو بات چیت کر لی، باقی کسی سے بات چیت نہیں، بس ایک ذکر تلاوت کسی نے مشغول۔ اس کی وجہ سے خدمت والے صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ماں عائشہ اندر ہے کہ نہیں۔ ایک اور بات سمجھو، وہ صحابہ ہماری طرح نہیں کہ دروازہ کھول کے دیکھے گھر میں کوئی ہے کہ نہیں ہے، ایسے بے حیا تھوڑے تھے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ صحابہ کبھی پردہ ہٹا کے دیکھتے بھی نہیں تھے کہ حضرت عائشہ اندر ہے کہ نہیں ہے، وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ ماں عائشہ پردے میں ہے ہی ہے، اس لیے وہ ذرہ بھی پردہ نہیں ہٹاتے تھے۔ بس اس وجہ سے ان کو بھی پتہ نہیں چلا، بولے بالے حسنات، وہ یہ سمجھے کہ ماں عائشہ اندر بیٹھی ہے، انہوں نے وہ پالکی اٹھائی، اٹھا کر کے وہ اونٹ کے اوپر باندھ دی اور لے کر کے وہ صحابہ روانہ ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ اندر ہے۔ رات کے آخری وقت میں تہجد کے وقت پر سفر ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں مشغول، تلاوت دعا میں مشغول۔ حضور یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ ساتھ میں ہی ہے قافلے میں، اور جو خدمت والے صحابہ وہ بھی سمجھے کہ وہ ساتھ میں ہی ہے، حضرت عائشہ اندر ہے۔ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ماں عائشہ نہیں ہے، اور وہ تو وہاں جنگل کے اندر ہم ان کو چھوڑ کے آ گئے، بھول کے اندر۔ اپنے سورت شہر کا ایک سچا قصہ سنا، کبھی کہو تو مجلس میں ان کو بلوا لوں گا، آپ کو خود سنا ہے اپنے منہ سے۔ وہ کہتے کہ ایک دن رات کو میں بیوی کو لے کر 2 ویلر پر وہ جو جہاں سب پارلر وغیرہ آئس کریم جوس کے ہیں وہ ایریا، اس کے اندر میں گیا رات کو بیوی کو لے کر ہم نے آئس کریم وغیرہ کھائی اور ریٹرن آ رہے، تو میں باتیں کر رہا ہوں اور 2 ویلر پر پیچھے سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج بولتی کیوں نہیں، تیری چوائس کی آئس کریم نہیں ملی کیا، جواب کیوں نہیں دیتی، میں اتنی باتیں کرتا ہوں۔ 2-4 بار پھر میں غصے ہو گیا، بول نہیں، تیری چوائس کا جوس پلایا پھر بھی بولتی نہیں۔ اب میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوں کہ بیوی نہیں، تو میں نے فوراً انا للہ پڑی، گاڑی سائڈ پر رکوائی، کہیں کہا گر گئی رستے میں، کیا ہوا کا موڑ کر کے میں پھر گیا تو وہ آئس کریم پارلر پر بیٹھی ہوئی اور مجھے کہتی ہے کہ کچھ آپ کو سمجھ ہے کہ گاڑی اسٹارٹ کر کے چل دی، میں آئی نہیں تھی اور لے کے روانہ ہو۔ اتنا بھی دھیان نہیں کہ بیوی کو بٹھایا کہ نہیں بٹھایا، بغیر بٹھائے ہوئے وہاں کاؤنٹر کو بیوی پیسے دینے گئی تھی، کک ماری نہ چلے بیٹا۔ 1.5-2 کلومیٹر بعد پتا چلا کہ وہ ہے نہیں پیچھے۔ یہ اپنے سورت شہر کا قصہ سنا رہا، تو ہوتا ہے ایسا دنیا کے اندر، آدمی اکھی بیوی کو بھول جا رہا ہے۔
تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کسی کو پتا نہیں کہ حضرت عائشہ نہیں ہے. سفر چل رہا ہے روانہ ہو گئے اور جب کافی آگے پہنچ گئے اب حضرت عائشہ جنگل میں سے آئی استنجے سے فارغ ہو کر دیکھا سناٹا سب لوگ چلے گئے رات کا اندھیرا. اللہ اکبر کیسی اللہ نے عقل ہوشیاری دی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. ادھر ادھر نہیں دوڑی وہیں بیٹھ گئے جہاں ان کا اونٹ تھا. اونٹ تو چلا گیا تھا لیکن اونٹ کی جگہ پر بیٹھ گئے اور دل میں یہ سوچا کہ جب خدمت والے صحابہ کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا تو وہ مجھے اسی جگہ پر ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے, اسی لیے یہیں بیٹھنے میں خیر ہے. اب جنگل میں ادھر ادھر وہ دوڑتی تو خود بھی پریشان ہوتی اور جو تلاش کرنے آتے وہ بھی پریشان ہوتے. اسی لیے بہت سمجھداری اللہ نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی. زندگی میں کتنے موقع ایسے ہیں کہ قیامت تک آنے والی امت حیران ہے کہ اللہ نے حضرت عائشہ کو کتنی سمجھداری عطا فرمائی. وہیں بیٹھ گئی اور چادر اوڑھ لی. رات کا آخری وقت تھا, آنکھ لگ گئی تو اسی جگہ جو ہے سو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. دوسری طرف ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ریکویسٹ کی, درخواست کی کہ حضور مجھے آپ اجازت یہ دو کہ جب لشکر چلے قافلہ چلے تو میں اخیر میں آؤں. تو حضور نے اجازت دے دی کہ آپ اخیر میں آیا کرو. اس کا بڑا فائدہ یہ کہ لشکر جنگل میں کہیں رکتا ہے اور صحابہ کا لشکر کبھی 313 بدر میں اور 1400 بیعت رضوان کے وقت پر 10,000 سے زیادہ فتح مکہ کے وقت پر تقریباً 30,000 غزوہ تبوک کے وقت پر. اب اتنا بڑا لشکر جنگل میں کہیں رکے تو کسی نہ کسی آدمی کی کوئی چیز تو وہاں رہ جائے گی. اپنے بھی سفر میں جاتے ہیں کوئی ہوتی ایسا بہت مرتبہ سفر کے اندر ہوتا ہے. تو وہ زمانے میں صحابہ کے پاس غریبی تھی, مالداری تو تھی نہیں ہماری طرح کہ بھئی ایک چیز گم ہو گئی تو 10 نئی چیز لے آؤ. تو صحابہ میں حضرت صفوان نے خود کہا کہ حضور میں اخیر میں آؤں گا تاکہ کسی کی کوئی چیز گری پڑی رہ گئی ہو میں سنبھال کے لے آؤں اور ان کو پہنچا دوں. اللہ کی نعمت قدر کرنی چاہیے. تو حضور نے ان کو اجازت دی. اور بعض کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہے کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند بہت گہری, ایسی نیند وہ سوتے تھے جہاں بھی سوئے کہ جب سارے لوگ تیاری کر کے روانہ ہو جاوے تب تو وہ اٹھے اور پھر جو ہے وہ تیاری کر کے اخیر میں نکلے. وہ تو ہر جگہ ایسے ایک آدھ ساتھی تو ہوتے ہی اور ان کو نبھانا پڑتا ہے. ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی 10 بجے کی ٹرین ہوئے تو ان کو کہنے کا بھائی 9:10 پہ ٹرین ہے تو 50 منٹ پہلے ٹائم بتاوے تو وقت پر آ گئے. اگر ان کو 10 بجے کی ٹرین کا ٹائم 10 بجے کا بتاوے تو سمجھو کہ ٹرین گئی اور پوری جماعت کی گئی ٹرین. پھر یہی سمجھنے کا. ان کو تو ایروپلین بھی 4 گھنٹے پہلے بتانے کا کہ اتنے بجے ایئرپورٹ پہنچنے کا ہے. ہر جماعت میں ایسے ساتھی ہوتے اور ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ خوبی دی ہوتی. بعض تیز ہے, بعض سست ہے, بعض دیر سے نکلنے والے, بعض اطمینان کے مزاج والے,
بعض ہٹپٹی مزاج والے، ہر ایک طرح کے مزاج الگ الگ اللہ نے اس دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ بعضوں کو گہری نیند آتی ہے، بعض لوگ نیند کے لیے محروم ہوتے ہیں، تو حضرت صفوان سب سے اخیر کے اندر جو ہے نکلتے تھے، اپنی ڈیوٹی نبھاتے تھے، وہ رکے ہوئے کافی دور۔ جب صبح ہوئی، اجالا ہوا، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ کوئی چیز ہے وہاں، دور سے دیکھا تو حضرت صفوان دھیرے دھیرے قریب آئے تو دیکھا کوئی انسان ہے، اور قریب آئے تو انہوں نے پردے کے حکم سے پہلے بچپن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ رکھا تھا، اس لیے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور اس وقت حضرت عائشہ میٹھی نیند کے اندر سوئی ہوئی تھی۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں آئے، اور آ کر کے جب دیکھا کہ حضور کی پاک بیوی، تو ایک دم ان کی زبان سے اچانک نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا مصیبت کہ پوری جماعت چلی گئی، عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں پر ہے۔ تو جیسے ہی حضرت صفوان نے انا للہ پڑھی، حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے چادر لمبی کھینچ کر اپنے منہ کو ڈھانک لیا، پورا اپنا منہ ڈھانک لیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قسم کھا کے فرماتی ہے، ہمارا ایمان ماں عائشہ کی قسم پر ہے۔ ماں عائشہ قسم کھا کے کہتی ہے، اور ماں عائشہ کے قسم کی سچائی پر میرا ہمارا ایمان ہے۔ فرماتی ہے واللہ ما کلمنی کلمہ ولا سمعت منہ کلمہ غیر استرجائہ۔ اللہ کی قسم، حضرت صفوان نے انا للہ پڑھی، وہ میں نے سنی، اس کے سوا صفوان کی کوئی بات میں نے نہیں سنی۔ حضرت صفوان بھی اتنے نیک اور پاک صحابی کہ ماں عائشہ سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور حضرت عائشہ بھی اتنی نیک اور اتنی پاک عورت کہ انہوں نے حضرت صفوان سے کوئی بات نہیں، بس صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز سنی۔ حضرت صفوان پیچھے گئے، جہاں ان کا اونٹ تھا وہ لے کر آئے، اونٹ کو نیچے زمین پہ بٹھایا اور اونٹ کے پیر پر کھڑے ہو گئے تاکہ اونٹ ایک دم اٹھ نہیں جاوے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پورے پردے کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ گئی، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی رسی پکڑ کر کے آہستہ آہستہ ماں عائشہ کو لے کر چلنے لگے۔ ان کو پورا راستہ معلوم تھا، راستے کی ترتیب معلوم تھی، وہ آہستہ آہستہ لے کر کے چلی۔ ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح روانہ ہوئے تھے، دھوپ ہوئی، اور عرب کی دھوپ کیسی ہوتی ہے وہ تو گرمی کے عمرے یا حج والوں کو پتہ ہے کہ کیسی وہاں گرمی ہوتی ہے، 50 ڈگری تک جاتی ہے، بعض مرتبہ روڈ کا ڈامر بگڑ جاتا ہے۔ تو جب گرمی ہونے لگی 9-10 بجے اندازاً، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ پورا لشکر رک جاؤ، چھاؤں میں رکو، آرام کرو، شام کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں ہے۔ صحابہ، خدمت والے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو بھی معلوم نہیں کہ ماں عائشہ نہیں ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے یقین تھا کہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ میں آئی نہیں ہوں استنجے سے تو میرے انتظار میں 1 مہینے تک وہ وہاں رکے ہوئے، لیکن ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں نہیں ہوں اندر۔
اگر ان کو پتا ہوتا کہ میں استنجے سے آئی نہیں ہوں تو 1 مہینے تک وہ میرا انتظار کرتے۔ اب حضرت صفوان اونٹ لے کر کے آہستہ آہستہ چلے، یہاں تک کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا لشکر تھا، وہاں حضرت صفوان عائشہ کو لے کر پہنچے۔ تب سب کو پتا چلا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار ٹوٹ گیا تھا اور وہ استنجے کے لیے گئی تھی اور دیر ہو گئی تھی، اور اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت صفوان لے کر کے آئے۔ ایک دم صاف ستھرا یہ قصہ اور واقعہ۔ اب اس وقت پر جیسا کہ آپ نے شروع غزوے میں سنا تھا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں منافقوں کا لیڈر، فاؤنڈر، منافق گروپ کا عبداللہ ابن ابی بھی اس سفر میں گیا ہوا تھا۔ اور جیسا میں نے شروع غزوے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ منافق لوگ اللہ کے راستے میں کب جاتے تھے؟ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ۔ اگر سفر آسان ہوئے، مزیدار ہوئے اور غنیمت کا مال ملنے کی امید ہوئے تو یہ منافق لوگ جاتے تھے، اور اگر تکلیف والا سفر ہوئے تو یہ منافق لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے بھی بعض ساتھی ایسے ہوتے جماعت کا روٹ پوچھ کے نام لکھواتے، کہاں جا رہی ہے جماعت، کس علاقے میں جا رہی ہے، وہ روٹ پوچھ کر کے تیاری دکھاتے۔ امیر کون ہے؟ کھلانے پلانے والا، اکرام والا، مستی مذاق والا، اور علاقہ کون سا ہے؟ ہرا بھرا، خود دعوتیں ہوئے ایسا۔ اور اگر پتا چلے کہ افریقہ کے جنگل میں وقت لگانا ہے جہاں بڑے بڑے مچھر سواگت کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے پانی خود کنویں سے نکالنا ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے لائٹ تک نہیں ہوتی، استنجے نہیں ہوتے، تو کہتے کہ کوئی اور فورن کا تقاضا ہو تو دیکھنا، ہانگ کانگ کا، سنگاپور کا، انگلینڈ کا، امریکہ کا، کینیڈا کا، تو اس میں ہم تیار ہیں، چاہے بڑا خرچہ ہوئے۔ تو روٹ دیکھ کر کے بعض مرتبہ ساتھی نام لکھاتے۔ تو یہ منافق گروپ کا حال یہ تھا۔ تو اس مرتبہ چونکہ سفر بہت ایزی، آسان، آرام والا اور سامنے دشمنوں کا ٹارگٹ بھی ایک دم سافٹ تھا اور غنیمت ملنے کا یقین تھا، اسی لیے خود منافق گروپ کا فاؤنڈر اور لیڈر عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی اس سفر میں تھا اپنی چھوٹی سی ٹیم لے کر۔ جب اس کو یہ پوری سٹوری معلوم ہوئی تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلیلا بھنیلا تھا، حضور کا کٹر دشمن، صحابہ کا کٹر دشمن۔ نام سن رہے ہو عبداللہ ابن ابی، تو خالی کوئی نام عبداللہ والا ہوئے تو اس سے کبھی دھوکہ مت کھا جانا۔ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر 1-1 فٹ کی داڑھیوں والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، نہ اونچے اونچے عمامے نہ پاگڑی والوں کی بھی کمی نہیں ہے، نہ لمبے لمبے جھبے نہ ڈنڈے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسوں کے چکر میں آ کر ان کو بڑے مفتی صاحب، بڑے مولانا مان کے ان کی تقریریں مت سنا کرو، ان کی باتیں مت سنا کرو۔ بہت سے دھوکے باز، مکار، بناوٹی خالی ایسا ڈریس پہن کر کے نیٹ پر آتے اور وہ شریعت کے خلاف جہالت اور گمراہی پھیلاتے۔ جن علماء کرام کو، مفتیان کرام کو آپ ایسے جانتے ہو، وہ کون سے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، مشہور مدرسہ، کس بزرگ سے بیعت ہے، کہاں ان کا تعلق ہے، جن کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہو، جن کو ہم اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، ان کی باتیں سنو،
باقی نیٹ کے اوپر عبداللہ ابن ابی کی بہت بڑی اولاد اس وقت پر موجود ہے، جو ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں، اعمال کے لٹیرے ہیں، دین کے لٹیرے ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے، ورنہ وہ ایمان لوٹ لے. تو عبداللہ ابن ابی وہ اس لشکر میں موجود، اس نے فوراً اور اس کی ٹیم نے فوراً عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر غلط اور گندے کام کی تہمت لگائی کہ حضرت صفوان کے ساتھ غلط کام کی اس بدمعاش نے تہمت لگائی. اور خالی تہمت نہیں لگائی، لشکر میں جہاں بھی وہ بیٹھتا یہی چرچا، یہی چرچا، یہی کامنٹ، یہی تبصرہ. مدینہ منورہ قریب آ چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، سب صحابہ اپنے اپنے گھر پہنچ گئے، لیکن یہ عبداللہ ابن ابی اور منافق گروپ کو بالکل چین نہیں، بالکل اطمینان نہیں. محلوں میں جاتے، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے، کیا ہوا پتہ چلا کہ نہیں، کیا ہوا پتہ چلا کہ نہیں. اس طرح ماں عائشہ کی بدنامی، ماں عائشہ کے لیے غلط بات کا چرچا، ماں عائشہ کے لیے لوگوں میں غلط بات پھیلانا، یہ ان لوگوں نے اپنا کام بنا دیا. اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات پتہ چلی تو حضور کو بہت تکلیف ہوئی، بہت الجھن ہوئی. اور یہ منافق گروپ کے ساتھ ساتھ 3 بھولے بھالے مسلمان، جس میں 2 مرد اور 1 عورت ہے، وہ سچے مسلمان، لیکن بھول پن کے اندر وہ بھی آ گئے. اتنے بھولے بھی مت بنو کہ کوئی غلط بات کا پرچار کرنے لگو، اتنے بھولے بھی مت بنو کہ کوئی گندی بات کا چرچا ہم کرنے لگے. ایمان والے کو ایسے معاملے میں ایکٹیو رہنا چاہیے. 3 آدمی اس کے اندر، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے شاعر تھے، حضرت مصطح ابن عطاطہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلوز قریبی رشتہ دار، بھتیجے بھانجے رشتے کے، اور ایک عورت حضرت حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 پکے مسلمان، لیکن وہ بھی منافقوں کی بات میں آ گئے. بعض مرتبہ ہمارے بھولے بھالے بات ساتھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی ان کو غلط بات کہہ دیتے مان کے وہ بھی بولنا چالو کر دیتے. ذرا سوچا کرو کسی کی بات کو آگے چلانے سے پہلے کہ ہم صحیح بات بولتے ہیں کہ غلط بات بولتے ہیں. ادھر مدینہ منورہ آ کر کے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سفر میں کچھ تھکن لگی ہوگی تو بیمار ہو گئی. ایسی بیمار ہو گئی کہ پورے مدینہ کے اندر کیا چرچا ہو رہا ہے، کیا کامنٹ ہو رہی ہے، کیا تبصرے ہو رہے ہیں، ماں عائشہ کو بالکل خبر ہے، بالکل معلوم. اور ایسے بندے اللہ کے بہت ہے اس دنیا کہ ان کے خلاف لوگ واٹس ایپ پر چلاتے ہیں، ان کے خلاف لوگ بولتے ہیں، وہ بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ واٹس ایپ گروپوں میں رہتے نہیں، وہ ایسی چرچاؤں میں پڑھتے نہیں. وہ اپنے کام سے کام، پڑھاؤ، دینی کام کرو، اپنی ایک لائف میں وہ جیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوتا. سیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی، اور پورے مدینہ میں ٹاک آف ٹاؤن کیا ہے، پورے شہر میں کیا چرچا ہے، حضرت عائشہ کو بالکل کوئی بات کی خبر نہیں. انشاءاللہ آگے کی تفصیلات اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کسی پاک دامن عورت پر، کسی پاک مرد پر تہمت لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پاک، ماں عائشہ پاک ہے،
یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، کوئی غلط بات نہیں ہوئی. جو ماں عائشہ کے بارے میں شک بھی کرے گا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاک ہونے کو بیان فرما دیا جو انشاءاللہ آئندہ ہم سے نہیں ہوگا. عورت کے زیورات تقریباً 1,00,000 روپے ہیں، تو زکوٰۃ دینی ہے لیکن ابھی پیسے نہیں ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے سال بھر دے سکتے ہیں، کوئی گنجائش. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آپ نے عطا فرمایا. اے اللہ آدھے سے اوپر یہ گزر چکا. اے اللہ ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے مغفرت کے حقدار ہو سکے. اپنے کرم اور فضل سے ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما. اے اللہ چھوٹے بڑے ہر گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما. یہ مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے. رب کریم ہماری، ہمارے بیوی بچوں کی، والدین کی مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما. اپنے کرم سے بلا استحقاق جنت الفردوس عطا فرما. جنت الفردوس بلا حساب اولین داخلہ عطا فرما. اے اللہ موت کی سکرات اور تکلیفوں سے، قبر کے عذاب سے،
قیامت کی ہولناکی سے، پل صراط پر کٹنے اور پھسلنے سے، جہنم کی آگ سے اے اللہ ہم سب کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ ہمیں عطا فرما۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا ہمیں نصیب فرما۔ ہم سب کو آپ کے عرش کے سائے میں موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہماری قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کو سچا پکا متقی مسلمان بنا دیجیے۔ ہر نوع کے ارتداد اور گمراہی سے حفاظت فرماؤ۔ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ۔ اے اللہ جتنے بھی دین کے کام ہو رہے کاموں کی اور کام کرنے والوں کی مدد فرماؤ۔ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، ہماری روزی میں برکت عطا فرماؤ، مقروضوں کا قرض ادا کرواؤ، جن کا اپنا گھر نہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرماؤ، اجڑوں کو آباد فرماؤ، محبوسین کو رہائی نصیب فرماؤ، زندگی میں بار بار ہمیں حج عمرے عطا فرماؤ۔ اے اللہ بار بار حج عمرے عطا فرماؤ، بار بار حج عمروں کی سعادت عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہماری جائز اور نیک مرادیں پوری فرماؤ، الجھنوں اور تکلیفوں کو دور فرماؤ۔ اے اللہ پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کرم فرماؤ۔ ہمارے ملک میں امن و امان، عدل انصاف کا ماحول قائم فرماؤ۔ پورے عالم میں اور ہمارے ملک میں مظالم کا خاتمہ فرماؤ۔ امن و امان، عدل و انصاف اور بھائی چارے کا ماحول قائم فرماؤ۔ اے اللہ عافیت اور سلامتی نصیب فرماؤ۔ شاعر اسلام اور دینی چیزوں کی حفاظت فرماؤ۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ البلاء ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔